ایک اور پاکستان کے لیے اعزاز بھی ہے، زبردست قسم کی خبر ہے، اور وہ ہے پاکستان میں گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد 10 اور 11 جنوری کو ہو رہا ہے، جبکہ نگراں وزیر صحت ندیم جان کا دعویٰ ہے کہ یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ ان کے مطابق عالمی سربراہی کانفرنس میں عالمی وباؤں سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی تشکیل دی جائے گی اور کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد ڈیکلیریشن جاری ہوگا۔ اس پر ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا ایک زبردست قسم کا انیشیٹو ہے کہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ آپ کروا رہے ہیں۔ کیا ہوگا بیسکلی یہ جو سیکیورٹی سمٹ ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کروایا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ بول نیوز چینل کا کہ آپ لوگوں نے اس امپورٹنٹ ایشو کو اٹھایا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ نے خود معلومات حاصل کی کہ ہم ایک گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کرنے جا رہے ہیں 10-11 جنوری کو پاکستان میں۔ اچھا، یہ سمٹ جو ہے فرسٹ ٹائم دنیا میں ہو رہی ہے ہیلتھ سیکیورٹی کی، کسی ملک نے نہیں کی۔ ہم جب آئے اور ہم نے دیکھا کہ جو پینڈیمکس آ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے تباہی آ جاتی ہے، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے، مارکیٹ بند ہو جاتی ہیں اور ممالک کے درمیان آمد و رفت بند ہو جاتی ہے اور پوری ایک دنیا بدل جاتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ یہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنڈا دنیا کے ایجنڈے پہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ تو اگر ہم پینڈیمک کے بعد کی صورتحال دیکھیں تو پینڈیمک کے وقت تو یہ کافی ہائپ پہ تھا اور لوگ اس کی اہمیت دے رہے تھے، لیکن جیسی پینڈیمک ختم ہوئی اور اس کا اثر زائل ہوا تو پھر یہ ڈورمنٹ ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے تاکہ اگر کوئی بھی پینڈیمک آ جائے تو اس کے لیے نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی ہیلتھ سسٹم تیار ہو تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ بالکل، اور خاص طور پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے بڑے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اس کے لیے تیاری ہونا بڑا ضروری ہے، تو پاکستان میں کیا وہ تیاریاں ہیں؟ پوری دنیا میں وہ تیاریاں ہیں؟ اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہیلتھ سیکیورٹی جو ہے وہ شاید اس طرح سے پاکستان میں اسپیشلی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس طرح بات نہیں ہوتی رہی ہے، کام اس طرح نہیں ہوا ہے، لیکن یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اس میں جو وہ ممالک ہیں جن کا ہیلتھ کے اوپر بڑا کام ہے وہ بھی اس سمٹ میں شریک ہوں گے، اور وہ کنٹریز جن کو بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی، ان کا بھی ساتھ مل کر آگے چیزیں چلی جائیں گی۔ تو پلان اس میں کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے رکھا ہے؟ اچھا، اس میں ہمارے ایک تو یہ ممالک جو زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز جو ہیں، ان کو ہم نے مدعو کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ہیلتھ سیکٹر کے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، یونیسیف ہے، CDC اٹلانٹا ہے، بل گیٹس فاؤنڈیشن ہے، پھر ڈونرز ہیں اور پھر ٹاپ لیول کے ایکسپرٹس، تاکہ وہ ادھر آ جائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ ان کے سسٹم میں کیا گیپ ان کو نظر آتا ہے، پھر چونکہ پوری دنیا ہوگی تو ادھر ہم ایک پلان بنائیں گے، ایک چارٹر طے کریں گے جس میں یہ طے ہوگا کہ جب پینڈیمک آ جاتی ہے تو ریسورسز، ویکسین اور فائنینشیل سپورٹ کس سپیڈ سے کہاں پہ اور کس جگہ پہ مہیا ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک میکینزم بھی ہم طے کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ایک گلوبل فائنینسنگ فیسلٹی بھی ہو جس سے غریب اور لو مڈل انکم کنٹریز استفادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ جب کوئی پینڈیمک آ جاتی ہے، ہم نے انفلوئنزا میں بھی دیکھا، ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ امیر ممالک کے ساتھ ان کی ضروریات سے 3 گنا زیادہ ویکسین تھی، لیکن جو غریب ممالک تھے ان کی 20% کو بھی ویکسین نہیں ملی۔ تو یہ ہم ایک ڈیبیٹ اور ایک ایڈوکیسی کمپین جنریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے، اور جس میں ہمارے ساتھ سارے ممالک اور ساری کی سٹیک ہولڈرز جو دنیا کی گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو شیپ کرتے ہیں وہ ہوں گے۔ تو ادھر سے جب ہم ایک چارٹر سائن کریں گے، اسلام آباد ڈکلیریشن سائن ہوگی، پھر آگے کے لیے پلان ہم بنائیں گے کہ ہم نے کیسے اس کو ایڈوکیٹ کرنا ہے، ڈونرز کے ساتھ کیسے ایڈوکیٹ کرنا ہے، یہ ان ممالک کے ساتھ جو بہت امیر ہیں اور جن کے ہیلتھ کے اوپر اپنے بھی اور باقی جو پسماندہ ممالک کے کنٹریبیوشن کم ہے تو وہ اپنی کنٹریبیوشن کیسے بڑھائے اور پھر ہم کس طرح اس پلان کو مانیٹر کر سکے۔ تو یہ ایک جامع پلان ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، اور پاکستان چونکہ لیڈ کر رہا ہے تو میں یہ ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہ رہا تھا، آپ جب آئے ہیں بہت سے کام ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس سمٹ کا اسپیشلی پاکستان کو ان فیوچر کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آگے جو آپ بات کر رہے ہیں فنڈ کے حوالے سے، پاکستان میں ویکسینیشن کے حوالے سے، کیا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی، سب سے بڑا فائدہ تو پاکستان کا نام اونچا ہو رہا ہے پوری دنیا میں،
پاکستان دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ہم لیڈ کر سکتے ہیں آپ کو. ہمارے پاس حقیقت ہے کہ ریسورسز کم ہے، ریسورسز نہیں ہے، جی لیکن ہمارے پاس اسکل ہے، ویژن ہے، ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے، ہمارے پاس کمٹمنٹ ہے، ہمارے پاس پیشن ہے دنیا کو شیپ کرنے کا. تو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ دیکھیں، جب یہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جب دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان نے ایک انیشیٹو لے لیا ہے، تو پاکستان کی ملک پر اور پاکستان کے ہیلتھ سسٹم پر ان کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، وہ کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اور دنیا کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم کتنی کنسرنڈ ہے، پاکستان کی اسٹیٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کتنی کنسرن ہے اپنے عوام کی صحت اور نیوٹریشن کو بہتر بنانے کے لیے. تو ایک دوسری تو یہ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم ڈونرز کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کی منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں ہمیں سپورٹ دے دیں. جی ہاں پھر سسٹم الٹا ہو جائے گا. یہ ڈونرز، یہ دنیا ہمارے پیچھے آئے گی کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک کریڈیبلٹی جب آپ کی بن جاتی ہے، جب دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ان کے پیسے کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں اور بہترین فائدہ دکھا سکتے ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی ڈونرز کو کیا چاہیے؟ ڈونرز کو یہی چاہیے نا کہ ان کے پیسے سے کچھ فرق پڑے اور ان کو کچھ نظر آ جائے، دنیا کو نظر آ جائے. تو اگر آپ یہ دکھا سکتے ہیں تو آپ کے اوپر دنیا کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم میں جو مسائل ہے وہ ہم نے آلریڈی اس کا پلان بنایا ہوا ہے. تو ہم پرائیورٹائز کریں گے کہ ہم وہ سپورٹ کس طرح سے، ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو کس طرح سے اس سے صحیح. استفادہ کرنا ہے. پھر کلائمیٹ کا جو ڈیبیٹ ہے، کلائمیٹ ہیلتھ کا جو COP 28 میں نے اٹھایا تھا جی اور دنیا میں اس کی پذیرائی ہوئی، تو ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ بھی پاکستان انشاءاللہ اس کو لیڈ کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو مین اسٹیک ہولڈر ہیں انٹرنیشنل ہیلتھ سیکٹر میں، وہ تو سارے کے سارے آپ بتا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں. کون کون سے ممالک ہیں جن کی کنفرمیشن ہوئی ہے آپ اس انٹرنیشنل سمٹ میں آنے کی؟ اچھا، ہم نے انویٹیشن تو پوری دنیا کے یعنی تمام کنٹیننٹس کا ایک ریپرزینٹیٹو سیمپل لے لیا، جی اور ان میں سے چیدہ ممالک کو ہم نے اور اسی طرح کی باڈیز کو ہم نے تو انویٹیشن بھجوائی. ابھی جو ہمارے پاس انٹرنیشنل سپیکرز آ رہے ہیں، کوئی 17 ٹاپ لیول کے اچھا ایکسپرٹس اور ٹاپ لیول کے رینون پرسنالٹیز نے کنفرم کیا ہے، وہ آ رہے ہیں. اسی طرح کچھ ممالک اور ویزے کا پروسیس ہے. ہم نے فارن منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، جو انہوں نے مانی ہے، کہ ہمارے ان ایمبیسیز کو جہاں پہ پاکستان کا ویزا حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو یہ ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ اس میں آسانی پیدا کرے. تو انشاءاللہ وہ ہمارے جو غریب ممالک ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، صومالیہ، سوڈان اور اس طرح ایتھوپیا کی، تو اس میں سے تو کنفرمیشن آئی ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ ویزے کا سسٹم آسان ہو سکے تاکہ وہ ٹائم پہ پہنچ سکے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو لوکل پچھلے دنوں میں دیکھی ہے، پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کا بھی رہا ہے، اور ہر پاکستانی، چوتھا پاکستانی کہیں تو وہ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ہو رہا ہے. تو اس پر کیا آپ لوگوں کی وزارت، آپ لوگوں میں کام کر رہے ہیں؟ جی، یہ بالکل سنگین مسائل ہے. ابھی ہم دنیا میں ہیپاٹائٹس اور ڈائبٹیز میں لیڈنگ کنٹریز ہیں جی ہاں جو ڈیزیز برڈن ہے. تو ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے. سب سے پہلے میں ہیپاٹائٹس سی ایلیمینیشن کا آپ کو بتاؤں کہ بائی 2030 انشاءاللہ ہم پاکستان سے ہیپاٹائٹس سی کو ایلیمینیٹ کروائیں گے. اور وہ ایک بڑا جامع پروگرام ہے. اس کی 35.6 بلین روپیز ہم نے اپنے ہی ریسورسز سے اس کو ایلوکیٹ کی ہیں. صوبوں کے ساتھ ہم نے مل کے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے، اور ان کا اعتماد اور ان کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے، اور یہ پورے ملک میں ہوگی، جس میں اویئرنیس، اسکریننگ، ٹیسٹنگ اور پھر ٹریٹمنٹ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور انشاءاللہ یہ آخری سٹیج پہ ہیں. تو ہم وہ ریلیز جیسی ہی ہماری وہ ریلیز ہو جاتی ہے فائنل اپروول، جی تو انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی ایگری کیا ہوا ہے، تو وہ اعلان کریں گے پاکستان سے ہیپاٹائٹس سی کی ایلیمینیشن کا. دوسری بڑی اہم بات آپ نے ڈائبٹیز کی. اچھا، ڈائبٹیز اور یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں، یہ اگنورڈ ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بالکل. پوری دنیا میں. جیسے ہمارا فوکس تو پولیو پہ اور نمونیا ڈاکٹر پہ صاحب، یا یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی آپ بات کریں، جن کو ہوتا ہے وہ بھی شاید اگنورڈ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو بھی شاید کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل. اچھا بالکل. آپ دیکھیں، ہم نے اپنے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے. ہم نے جب دیکھا تو لوگ خاص کر کے جو کہ لو ایجوکیٹڈ یا ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ خدا نخواستہ کو کوئی وہ کمپلیکیشن ڈیولپ نہ ہو جی جائے. تو پھر اچھا، یہ جو روٹین کی کا ہم کر رہے ہیں کہ آپ اپنا جو بڑی سمپل ہے، اپنا رینڈم کریں، فاسٹنگ کریں،
آپ خاص کر کے اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے یا اپنے سمٹمز ایسے ڈیولپ ہو رہے ہیں جیسے پیشاب کا زیادہ آنا، جیسے آپ کو زیادہ ترس لگنا، یا آپ کے وزن کا کم ہونا، یا کوئی ایسی صحت میں کوئی ایسی تبدیلی نمایاں نظر آنا کہ جو آپ کو تشویش میں ڈال سکتی ہے، تو اس میں آپ ڈائبٹیز، بڑا سمپل ٹیسٹ ہے بلڈ شوگر کا، وہ آپ کریں تاکہ ایک اندازہ تو ہو کہ آپ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں۔ پھر اس پروگرام میں ہم نے اس BA1C، یہ کوئی 6.5 بلین روپیز، یہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، اور یہ بھی ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کے بنایا ہوا ہے، جس میں آگاہی کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، جس میں آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ہمارے لوگ تو آگاہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، تو ہم وہ سمپل پبلک میسیجز بھی اس میں ڈسیمینیٹ کروائیں گے آپ لوگوں کے تواسط سے، آف کورس اخباروں اور آپ کے سوشل میڈیا کے تعاون سے، پھر سیشنز بھی ہوں گے اسکریننگ کا اور پھر اس کے کمپلیکیشنز کے مینجمنٹ کا، تو یہ بھی ایک کمپریہنسو پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو تیسرا بڑا میگا پروگرام ہم نے بنایا وہ ہے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام، جس سے ہمارے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ سسٹم کو بہت بڑی تقویت ملے گی، اور وہ ہے $432 ملین، اور وہ ہم نے ڈونر سے اور ہمارے جو ورلڈ بینک ہے ان کے ساتھ تعاون سے، اس میں سے ہمیں کچھ گرانٹس آ رہے ہیں، کچھ کریڈٹس ہیں، کچھ ہمارے پیسے ہیں، صوبوں نے بھی اس میں کمٹ کیا ہے، تو وہ بھی پورے ملک کا پروگرام ہے۔ تو یہ تو بڑے بڑے جو منصوبے ہم نے بنائے، انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کر کے ہی جائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سر یہ جو منصوبے بنائے ہیں وہ کاغذ سے لانچنگ پر اور آگے چلیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے جو پریورٹیز ہیں اس میں صحت بڑا ضروری ہے، صاف پانی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ کام کر کے جائیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ لیکن انٹرنیشنل جو سمٹ آپ کروا رہے ہیں اس کے لیے بیسٹ وشز ہیں، اور جب وہ ہوگی تو بول کے پلیٹ فارم سے ناظرین اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے، ڈاکٹر ندیم جان، وفاقی وزیر صحت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔